بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہر صاحب نصاب پر سال میں ایک قربانی کرنا واجب ہے، ایک سے زائد مستحب ہے۔ یہ اس کی اپنے رب کے ساتھ محبت کا اظہار ہے۔ وہ ایک سے زائد اپنی استطاعت کے مطابق جتنی چاہے قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہے۔ اگر افضلیت کو ہم دیکھیں کہ کس قربانی کو اللہ کے ہاں افضل شمار کیا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے قربانی کے جانور کی افضلیت کا جو مدار ہے وہ اس کی تعداد نہیں ہے کہ ایک سے زائد قربانیاں ہوں تو وہ افضل ہوتی ہیں، بلکہ شریعت مطہرہ میں قربانی کے جانور کی افضلیت کا مدار اس کی قیمت اور اس کا گوشت ہے۔ جو جانور اپنی قیمت کے اعتبار سے اعلیٰ ہوگا، اپنی جسامت کے اعتبار سے اور اپنے فربہ ہونے کے اعتبار سے، اپنے گوشت کے اعتبار سے اعلیٰ ہوگا، وہی جانور قربانی کے اعتبار سے اللہ کی بارگاہ میں افضل شمار ہوگا۔ جیسے مستدرک للحاکم میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قربانی کے جانوروں میں افضل جانور وہ ہے جس کی قیمت اعلیٰ ہے اور جس کا گوشت دوسرے جانوروں سے بڑھ کے ہے۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فیض القدیر کے اندر اس حدیث کی شرح میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ وہ جانور کہ جو باقی جانوروں کی نسبت مہنگا ہے اپنی قیمت کے اعتبار سے اور وہ جسامت کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، اس میں گوشت اور چربی دوسرے جانوروں سے زیادہ ہے، تو اب اس جانور کی قربانی کرنا یہ دوسرے جانوروں کی نسبت اللہ کی بارگاہ میں افضل ہوگا۔ اسی طرح علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صحیح مسلم میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص ایک قیمت کی 2 بکریاں خرید کر اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، جبکہ اسی قیمت کی ایک بکری جو اپنی جسامت کے اعتبار سے، اپنے گوشت کے اعتبار سے 2 بکریوں سے بڑھ کے ہے، اس کی قربانی کرنا افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اس حدیث کی روشنی میں کہ افضل ترین قربانی اس جانور کی ہے کہ جو اپنی قیمت اور اپنی جسامت کے اعتبار سے باقی جانوروں سے بڑھ کے ہے۔ مثلا ایک شخص کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے اور قربانی اس پر ایک ہی واجب ہے، وہ خیال کرتا ہے کہ میں 1,00,000 کے 3 جانور خرید لیتا ہوں، 3 بکرے خرید کر میں ان کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں، جبکہ 1,00,000 کا وہ ایک جانور خریدتا ہے۔ تو اب حدیث کے مطابق افضل ترین قربانی اس 1,00,000 کے خریدے ہوئے جانور کی ہے۔ یقینی طور پہ وہ 1,00,000 کا خریدا ہوا جانور باقی تینوں جانوروں سے اپنی جسامت کے اعتبار سے، اپنی صحت مندی کے اعتبار سے، اپنے گوشت اور چربی کے اعتبار سے افضل اور اعلیٰ ہوگا، اور وہی جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنا افضل شمار ہوگا۔ پھر اسی طرح وہ جانور جو پالتو نہیں ہیں یا گھریلو جانور نہیں ہیں، وحشی ہیں، جنگلی ہیں، ان جانوروں کی قربانی کا حکم کیا ہے؟ جیسے ہرن ہے، مارخور ہے، نیل گائے ہے، جنگلی بھینسا ہے۔ تو اس میں یہ اصول یاد رکھا جائے کہ صرف اسی جانور کی قربانی ہوگی جو جانور گھریلو ہے۔ وحشی جانور کو، جنگلی جانور کو اگرچہ پالتو بنا لیا جائے، اگرچہ وہ انسان سے اس قدر مانوس ہو جائے کہ وہ انسان کے بغیر گزارا ہی نہیں کرتا، پھر بھی اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ ہرن، مارخور، نیل گائے اور دیگر جنگلی گائے اور بھینسا یہ سب کے سب وحشی جانور ہیں، یہ سب کے سب جنگلی حیات ہیں، یہ گھریلو اور پالتو جانور نہیں ہیں، اس لیے ان کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ایک جانور جو وحشی اور گھریلو جانور کے ملاپ سے پیدا ہوا، مثلا ہرن جو ہے وہ اس کی ماں ہے اور بکرا جو ہے وہ اس کا باپ ہے، تو اب ان کے ملاپ سے جو جانور پیدا ہوگا اس میں شمار اس کی ماں کا ہوگا۔ اگر اس کی ماں گھریلو جانور ہے تو پھر اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اگر اس کی ماں جنگلی جانور ہے، وحشی جانور ہے، تو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح قربانی کے حصوں کے اعتبار سے بڑے جانور جیسے اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس ہے،
ان میں زیادہ سے زیادہ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے کم کی کوئی حد مقرر نہیں۔ 2 افراد مل کے جو ہے وہ بڑا جانور کر سکتے ہیں، 4 افراد مل کے، 5 افراد مل کے، لیکن 7 سے زائد اگر شمار ہوں گے تو ان میں سے کسی ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ 7 سے کم، 7 یا 7 سے کم شمار ہوتے ہیں اور شامل ہو کر قربانی کرتے ہیں تو ان تمام کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح جتنے بھی شرکاء ہیں ان میں اگر ایک بھی بد عقیدہ ہوگا، توحید کے اعتبار سے، رسالت کے اعتبار سے، اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعتبار سے، اگر وہ اہل سنت و جماعت کے نظریات سے ہٹا ہوا ہوگا، کوئی ایک عقیدہ بھی اس کا خراب ہوگا تو ان تمام شرکاء کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے لازم ہے کہ جتنے شرکاء ہیں وہ تمام کے تمام صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہوں۔ اگر وہ صحیح العقیدہ نہیں ہے، کسی بھی بد عقیدگی کا شکار ہیں، چاہے ایک شریک ہو یا ایک سے زائد ہوں، اس ایک کی وجہ سے سب کی قربانی رائیگاں جائے گی۔ اس واسطے انتہائی احتیاط برتتے ہوئے آج ہم دیکھیں اپنے کھانے اور پینے تک کے لیے تحقیق کرتے ہیں، ہم نے فوڈ انسپیکٹر بنا رکھے ہیں، ہم نے اصول طے کر رکھے ہیں، ریسٹورنٹ اور دکانیں ہم نے طے کر رکھی ہیں کہ فلاں کا معیار اچھا ہے، فلاں کا ذائقہ اچھا ہے، اس سے ہم ہٹیں گے نہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم دین کے معاملہ میں اتنی احتیاط نہیں برتتے، جبکہ دین کے معاملہ میں احتیاط دنیا میں بھی مطلوب ہے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہونے والا ہے۔ اس واسطے اگر شرکاء میں ایک شریک بھی بد عقیدہ ہوگا تو اس ایک شریک کی بد عقیدگی کی وجہ سے تمام کی قربانی رائیگاں چلی جائے گی۔ اسی طرح اگر قربانی واجب نہیں ہے اور مستحب ہے تو پھر بڑے جانور میں 7 سے زائد افراد بھی جمع ہو سکتے ہیں، جیسے 10 افراد مل کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بطور نفل، بطور مستحب ایک گائے قربان کرنا چاہیں اور سب وہ اکٹھے پیسے ملا لیں تو اب ان کی طرف سے یہ قربانی کرنا جائز ہوگا، کیونکہ ان پر کسی پر قربانی واجب نہیں۔ اگر ان میں سے کسی پر قربانی واجب ہے تو پھر اس کی وہ قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ افراد کی تعداد 7 ہو سکتی ہے، 7 سے کم کا اعتبار ہوگا، 7 سے اگر زائد ہوتے ہیں تو ان میں سے کسی کی بھی واجب قربانی ادا نہیں ہوگی۔ دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمیں خوش دلی سے اپنے جانور قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔